آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو شاعری کے ایک بہت بڑے نام فیض احمد فیض کے کلام کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ان کے دو بڑے فکر انگیز تصورات پر بات کریں گے۔ بالکل، چشمہ بقا اور حقیقت اور سراب۔ اور ہماری یہ جو بات چیت ہے اس کی بنیاد فیض، چشمہ بقا اور حقیقت کا فلسفہ نامی ایک مضمون کے کچھ اقتباسات ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر ہم فیض کے اس مشہور زمانہ شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہی چشمہ بقا تھا جسے سب سراب سمجھے، وہی خواب معتبر تھے جو خیال تک نہ پہنچے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ فیض نے یہ جو عام تصور ہے حقیقت اور فریب کا، اسے کیسے الٹ دیا۔ اور وہ خواب جن کا شاید تصور بھی ممکن نہیں، وہ کیوں اتنے اہم ہو گئے ان کے نزدیک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے چشمہ بقا کو دیکھتے ہیں۔ مضمون کے مطابق اس کے کیا معنی ہیں، لفظی اور استعاراتی؟ اچھا، لفظی طور پر تو سیدھا سا مطلب ہے پانی کا وہ سوتا جو کبھی ختم نہ ہو۔ جی، لیکن استعاراتی طور پر یہ وہ لازوال سچائی، وہ اندرونی یقین یا وہ جذبہ ہے جو مطلب مشکل وقت میں بھی امید دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جو مٹتا نہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے مقابلے میں سراب، عام طور پر تو یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جی، صحرا میں پانی کا دکھنا وغیرہ۔ لیکن فیض کے ہاں، جیسا مضمون میں بھی ذکر ہے، سحراب اکثر وہ عارضی چیزیں ہیں، سطح خواہشات یا جھوٹی امیدیں۔ وہ ظاہری چمک دمک جس میں اصل کچھ نہ ہو۔ بالکل، مگر یہاں بات دلچسپ ہوتی ہے۔ فیض صرف یہی نہیں رکتے، وہ ان معنی کو یوں سمجھیں کہ پلٹ دیتے ہیں۔ واقعی؟ یہ کیسے؟ شعر تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ جسے دنیا سراب سمجھ رہی تھی، دھوکہ۔ وہی اصل میں چشمے بقا تھا، پائیدار حقیقت۔ یہ تو سوچ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ جی ہاں، اور اس کا تعلق گہرے صوفیانہ اور فلسفیانہ خیالات سے ہے۔ مضمون بھی اسے تصوف کے باطن و ظاہر کے نظریے سے جوڑتا ہے۔ کہ اصل حقیقت اکثر چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، ظاہری چیزیں اکثر فریبی ہوتی ہیں اور سچائی پردے میں ہوتی ہے۔ وہ رابعہ بصرہ والی مثال بھی دی گئی ہے مضمون میں۔ اچھا، کہ جنت اور دوزخ کے لالچ یا خوف سے ہٹ کر اصل چیز اللہ کی محبت ہے۔ جی، ان کے نزدیک باقی سب محرکات ایک طرح کا سراب تھے، اصل بقا تو عشق حقیقی میں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقا صرف جسمانی نہیں، یہ روحانی، فکری سطح پر بھی ہے۔ یقیناً، جیسے مضمون میں شاعر کے کلام کی مثال ہے نا، کہ زندگی میں شاید توجہ نہ ملے مگر وقت گزرنے پر اس کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، وہ لازوال ہو جاتا ہے۔ وہ کلام ہی چشمہ بقا بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں شعر کے دوسرے مصرعے کی طرف لاتا ہے جو شاید اور بھی حیران کن ہے۔ وہی خواب معتبر تھے جو خیال تک نہ پہنچے۔ ہاں، یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ جو خواب اتنے دور ہیں کہ سوچ میں بھی نہیں آتے، وہ کیسے معتبر یعنی قابل قدر ہو سکتے ہیں۔ اچھا سوال ہے۔ مضمون یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف رات والے خواب نہیں ہیں۔ اچھا، بلکہ یہ وہ عظیم انسانی تصورات ہیں، وہ نظریات، وہ آدرش جو مطلب معاشروں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ بڑے خواب جو انسانیت کو آگے لے جاتے ہیں۔ جی، اور اکثر اپنے وقت میں یہ خواب، یہ نظریات بالکل ناممکن، پاگل پن یا سرابی سمجھے جاتے ہیں۔ مضمون میں اس کی مثالیں بھی تو ہیں نا، نیلسن منڈیلا کا نسل پرستی کے خلاف خواب۔ ہاں، اور علامہ اقبال کا تصور خودی، مارٹن لوتھر کنگ کا وہ میرا ایک خواب ہے والا نعرہ۔ گیلیلیو کا نظریہ بھی۔ یہ سب شروع میں تو ناقابل یقین ہی لگے ہوں گے۔ بالکل، انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ اس وقت کی معنوی حقیقت سے ٹکراتے تھے، وہ سب سراب سمجھے گئے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والوں کو یا سچائی پر قائم رہنے والوں کو کتنی مزاحمت سہنی پڑتی ہے، وہ دکھ۔ جی، غلط فہمی کا دکھ، خاص طور پر جب آپ کے قریبی لوگ، آپ کا معاشرہ ہی آپ کی سچائی کو سراب کہہ دے۔ مضمون میں اسے غلط لوگوں پر اعتماد کا دکھ بھی کہا گیا ہے۔ یہ تو فنکاروں، سائنسدانوں، مصلحین کے ساتھ اکثر ہوتا آیا ہے۔ ہاں، ان کے ویژن کو شروع میں شک سے دیکھا جاتا ہے۔ خود فیض کا اپنا کلام بھی تو اسی کشمکش کو دکھاتا ہے، جیسے یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر۔ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یعنی امید اور حقیقت میں جو فرق رہ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ خیالات آج بھی میرے خیال میں اتنے ہی اہم ہیں۔
شاید پہلے سے زیادہ؟ ہو سکتا ہے۔ مضمون بھی اشارہ کرتا ہے کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں ہر طرف لائکس، فالوورز، وقتی چمک دمک کا سراب ہے، وہاں اصل بقا یعنی کردار، علم، گہرے رشتے، ان کو پہچاننا اور ان کی قدر کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر ہم اس مضمون کی روشنی میں دیکھیں تو فیض کا پیغام یہی لگتا ہے کہ سچائی اور یقین میں ایک لازوال طاقت ہے۔ چاہے دنیا اسے وقتی طور پر وہم سمجھے، سراب کہے۔ جی، اصل قدر اس اندرونی سچائی کی ہے، ان عظیم خوابوں کی ہے جن پر انسان کھڑا رہے۔ بالکل۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ سطحی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان گہری سچائیوں کو تلاش کریں، ان بڑے خوابوں کی قدر کریں، بھلے وہ ابھی سراب لگتے ہوں۔ ہو سکتا ہے اصل بقا انہی میں چھپی ہو۔ صحیح۔ اور شاید آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کچھ ایسے سراب ہیں، مطلب ایسی خواہشات، ایسے منصوبے، ایسے نظریات جنہیں ہم نے ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ جی، جنہیں ہم نے یا دوسروں نے رد کر دیا ہو۔ کیا پتہ وہی دراصل بقا کے وہ پوشیدہ چشمے ہوں جنہیں ہم ابھی تک پہچان ہی نہیں پائے۔